محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک خاص موضوع اور عنوان کے سلسلے میں روبرو ہوا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر حجاب اور پردے پر ایک ہنگامہ کھٹا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ ہم دو باتوں کو جان لیں۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام کے اندر پردے کا کیا اہمیت ہے، کیا حکم ہے۔ دوسری بات، حجاب اور پردے کے سلسلے میں ہمارے ملک کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کے اندر پردے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، اس کو زیادہ تفصیل میں نہ جا کر بس اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، اسلام عقل کا نام نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری عقل جس چیز کو ناپسند کرے اور قرآن اور حدیث اس کا حکم دے تو عقل کی نہیں مانی جائے گی، قرآن اور حدیث کی مانی جائے گی، اس لیے کہ شریعت اور دین نام ہے قرآن اور حدیث کا، عقل کا نام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پردہ آج جو ہنگامہ ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ پردہ اسلام ہی کا حصہ ہے، اسلام ہی کی تہذیب ہے، اسلام ہی کا کلچر ہے۔ یہ غلط سمجھ ہے۔ پردہ اور حجاب یہ اسلام ہی کا کلچر، تہذیب اور تمدن نہیں ہے، بلکہ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ان سب کا کلچر اور تہذیب ہے، اور بلکہ یہ پردہ انسانی ضرورت اور فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطرت کے طور پر کچھ چیزیں پیدا کی، یعنی کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ چیزیں پیدائشی ڈالی ہیں۔ جس وقت اللہ نے انسان کو بنایا اور پیدا کیا تو اسی وقت سے وہ چیزیں اس کے اندر رکھ دی، تو اس کو کہتے ہیں فطرت۔ اور یہ فطرت جیسے مثال کے طور پر انسان کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ شام کو اس کو نیند لگتی ہے، رات میں نیند لگتی ہے، سو جاتا ہے، صبح کو اس کی خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی زیادہ دیر تک چلے تو اس کو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا، کانوں کو سننے کے لیے بنایا اور دماغ کو سوچنے کے لیے بنایا، تو یہ چیزیں فطری ہے۔ اور فطری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر تمام انسان مشترک ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں تمام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ۔ جس طریقے سے بھوک ایک فطرت ہے، ہندو کو بھی لگتی ہے، مسلم کو بھی لگتی ہے، سکھ کو بھی لگتی ہے، عیسائی کو بھی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے تھکن کا محسوس ہونا یہ ایک فطرت ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس تھکن کا احساس ہر ایک انسان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی غلط بات ہم سے کہہ دے تو غصے کا ہونا، جذبات میں آنا، یہ ایک فطرت ہے۔ یہ فطرت انسان چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے اندر برابر طور پر پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حیا، شرم اور حجاب کرنا یہ بھی انسان کی فطرت اور ضرورت ہے۔ اگر یہ انسان کی فطرت اور ضرورت نہ ہوتی تو پھر
اگر اسلام کا یہ حصہ ہوتا تو صرف پردہ مسلمان کرتا اور مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری ہندو بہنیں اور مائیں گھونگھٹ لٹکاتی ہیں، یہ پردہ ہوا۔ حالانکہ ہندو مذہب میں پردے کا حکم نہیں ہے، پھر بھی وہ کرتی ہیں، کیوں؟ یہ انسانی فطرت اور ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سکھ مذہب کے اندر آپ دیکھیں، سکھ کی مائیں اور بہنیں وہ حجاب اور پردہ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے اندر بھی عورتیں اور بہنیں اور مائیں حجاب اور پردہ کرتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حجاب، پردہ، حیا، شرم یہ انسان کی ضرورت اور فطرت ہے۔ اگر یہ کسی مذہب اور دھرم کا خاص حصہ ہوتا تو پھر تمام لوگ اس چیز کو نہ اپناتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے تمام لوگ پردہ کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے۔ حیا کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے۔ مثال کے طور پر آپ مرد سے کہیں کہ مرد جا کر کے کھلے میں پاخانہ یا پیشاب کرے، کبھی نہیں تیار ہوگا اگر اس کے اندر انسانیت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا ایک فطرت ہے۔ اسی طریقے سے کتنی بھی بے حیا عورت ہو، شرم حیا کا جنازہ نکالنے والا ہو، وہ کسی غیر کے سامنے ننگی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ حیا کے خلاف چیز ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ حیا اور شرم انسان کی فطرت اور ضرورت ہے۔ جس طریقے سے بھوک کے وقت کھانا ملنا انسان کی فطرت اور ضرورت ہے، اور جب پیاس لگے تو پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، یہ انسان کی فطرت اور ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح حیا، شرم انسان کی فطرت اور ضرورت ہے، یہ صرف اسلام ہی کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے محض اس کو اسلام کا حصہ سمجھ کر ہنگامہ کرنا انسانیت کے بالکل خلاف ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حجاب اور پردے کے سلسلے میں ہمارا آئین، ہمارے ملک کا سنویدھان، اصول اور قانون کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں آج فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ملک ان چند ممالک کے اندر داخل ہے جن کے اندر جمہوریت کا نظام، قانون نافذ ہے۔ ہمارا یہ ملک بھارت بھی انہی ممالک میں سے ہے جن ملکوں کے اندر سنویدھان، جمہوری قانون اور اصول ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے ہر آدمی کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی قانون کے دائرے میں، اور ہمارا اصول اور سنویدھان اس بات کی ہمیں مکمل اجازت اور آزادی فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر مکمل عمل کر لیں۔ اس لیے کسی کو محض اس بنیاد پر کہ یہ اسلام کا حصہ ہے پردہ کرنے سے روکنا، یہ انسانیت کی دلیل نہیں بلکہ حیوانیت کی دلیل ہے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے ضمنی طور پر کہ یقینی طور پر کرناٹک کے اندر جو حادثہ ہوا، یقیناً ہم اس کو حادثے سے تعبیر کریں گے، بڑا المناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ ہمارا یہ ملک ہندو اور مسلم کے ایکتا کی دلیل ہوا کرتا تھا، آج ہمارے اسی ملک کے اندر ہندو اور مسلم کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسکول اور کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر کہ تمام چاہے ہندو ہو یا مسلم مل جل کر رہیں اور اپنی مکمل مذہبی آزادی کے دائرے میں رہیں۔ اللہ رب العزت اس بچی کو، جس بچی نے بلا کسی جھجک اور ڈر کے
برملا یہ اعلان کر دیا کہ ہم جان تو گوا سکتے ہیں لیکن ایمان سے سودا نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور محسوس ہوا کہ اگر حضرت خدیجہ نہیں تو روحانی حضرت خدیجہ آج بھی موجود ہے۔ اگرچہ سمیہ موجود نہیں ہے جن کو ابو جہل نے بچہ مارا تھا، شہید ہو گئی تھی، لیکن ان کی روحانی اولاد اور بچیاں آج بھی موجود ہیں۔ اگرچہ فرعون کی بیوی آسیہ موجود نہیں جنہوں نے شہید ہو گئی تھی اور فرعون نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، لیکن ان کی روحانی اور ایمانی اولاد آج بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اس بچی کو مزید حوصلہ اور ترقی سے نوازے، اور ایسی ہی بچیاں ہیں جن کی کوکھوں سے اللہ رب العزت سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے انسان کو پیدا کرے گا جو ہمارے ملک اور ہمارے اسلام اور ہمارے مذہب کی حفاظت کرے گا اور امن و شانتی کو بحال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بچی کو مزید ہمت اور حوصلے کی ترقی اللہ رب العزت دے۔ اللہ رب العزت اس کی محنت کو قبول فرمائے۔